اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میرے اس بازار میں کوئی ایسا شخص بیچنے نہ آئے جسے دین کی سمجھ حاصل نہیں ہے۔ میرے اس بازار میں کوئی شخص کوئی تجارت کرنے نہ آئے جسے دین کی سمجھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ رجال وہ ہیں، مرد وہ ہیں، مرد کہلانے کے وہ لوگ حقدار ہیں، رجال انہیں مرد کہا جانا چاہیے جنہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے کہ نہیں، چاہے جتنا مال ہو۔ لیکن اچھی بات جو ہے وہ تو وقولوا للناس حسنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، وَلَكِنْ يَسْعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، لیکن تم ان کے ساتھ ہسمکھ چہرے سے اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ساتھیو، ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا حکم دے رہا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مسلمانوں سے وہ ذات جس کی مدد ساتویں آسمان سے ہوا کرتی تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ جن کے پاس جبرائیل کو بھیجا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی ان کو بھی کیا حکم دے رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز بیچے اس میں کوئی عیب ہے تو اس کا عیب بیان نہ کرے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے اگر اس عیب کو جانتا ہو تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دے۔ میں جانتا تھا اس میں یہ عیب ہے اس نے بیان کر کیا کہی؟ کہا قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو مجھے چھٹی مانگنے سے روک رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ہمارا آپ کا ایگریمنٹ سال اور 2 سال کا ہے اور ابھی یہ وقت پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو ایگریمنٹ پورا کر دیا۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ انتہائی اہم درس، اس کو سننے کے لیے تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ توجہ سے بیٹھیں، ہوشیار ہو کر بیٹھیں، جاگ کر بیٹھیں، آنکھیں بھی بند نہ کریں، کان بھی بند نہ کریں، اور پوری توجہ شیخ محترم کی طرف رکھیں بغیر کسی تاخیر کے۔ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، دور اور نزدیک سے سننے والے دوستوں، پچھلا جو درس ہے جو 1 مہینے پہلے یہیں پر ہوا تھا، وہ عنوان کیا تھا ساتھیوں کو یاد ہے؟ جی، عمل کام کرنے کے آداب، ہے نا؟
اس میں مقدمے کے طور پر کام کی اہمیت، اسلام نے کام کے اوپر کس طریقے سے ابھارا، اور اپنے بچوں اور اپنے آپ کو ذلت اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے محنت کرنے کی کیا فضیلت اور اس پر کیا اجر ہے، یہ بات اولا آپ کے سامنے آئی تھی۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ کسی بھی میدان میں انسان کام کر رہا ہے، وہ خواہ مزدوری ہے، وہ خواہ کوئی آفیشیل ورک ہے، حتیٰ کہ وہ وظیفہ خواہ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم ہی کا کیوں نہیں ہے، اس کے کیا آداب ہیں۔ قرآن میں ہر کچھ عمل ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بادشاہ بن گیا تو وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے اور اس کام کرنے کے بھی آداب ہیں۔ ایک آدمی روڈ کے اوپر جھاڑو لگا رہا ہے تو وہ بھی کام کر رہا ہے اور اس کے بھی آداب ہیں۔ جو شخص ان آداب کو ملحوظ رکھے گا وہ خواہ چھوٹا سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور کامیاب ہوگا۔ اور جو شخص ان آداب کو مد نظر نہیں رکھے گا، خواہ کتنا بڑا آفیسر کیوں نہ ہو جائے، وزیر اعظم صدر جمہوریہ کی کرسی ہی پر کیوں نہیں بیٹھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ کامیاب ہوگا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرسش اور اس کے سوال سے بچے گا۔ تو کام کے آداب میں ساتھیوں، پچھلی بار آپ کے سامنے 3 ادب ہم نے رکھا تھا، صرف نام گنا دے رہے ہیں۔ پہلا ادب تھا کہ انسان اپنی نیت درست رکھے، جو کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اس کا مقصد اس سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ، چھوٹے بھائی بہن، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کا انتظام کرنا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ اس کے اوپر ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ یہ نیت رہے اور یہ اخلاص رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی کوئی کم نہیں ہے اجر کے لحاظ سے۔ دوسرا ادب یہ تھا ساتھیوں کہ انسان کام کرنے میں تبکیر اور جلد بازی سے کام لے، یعنی کام صبح ہی کو شروع کر دے، یا جو کام ابھی اسے کرنا ہے اسے کل پر نہ ٹالے، جو آج کا کام ہے اسے کل کے اوپر مؤخر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل یا شام کو اس کے پاس کوئی دوسرا کام ہوگا، اور کچھ نہیں، کوئی کام نہیں ہے تو کم سے کم وہ اپنے بچوں کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا، یا کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اسے فرصت مل جائے گی۔ تیسرا ادب یہ تھا ساتھیوں کہ انسان کام میں اتقان اور احسان سے کام لے، بلکہ شاید 5 ادب بیان کیے گئے تھے اس دن، اتقان 5 ہے نا، اتقان اور احسان سے کام لے۔ اتقان اور احسان کیا؟ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے اور مکمل کرے، یہ نہیں کہ جیسے بھی کیا اس کو کنارے لگا دیا، نہیں، کوئی بھی کام ہے، حتیٰ کہ ہم نے کہا تھا آپ کے کھانے ہی کی چیز کیوں نہیں ہے، اس کو آپ پکائیں تو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، اس کا ڈھنگ جو پکانے کا ہے، ایک کپڑا ہے دھل کے، حتیٰ کہ ساتھیوں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا کمرہ اپنا صرف اپنے رہنے کے لیے ہے، لیکن کون سی چیز کس جگہ رکھنی چاہیے، کون سا سامان کہاں رہنا چاہیے، وہ چیز بھی کیا ہو،
ٹھکانے ہو، یہ آپ کے ذوق اور آپ کے شرافت اور آپ کی نظافت کی دلیل ہے۔ چوتھی چیز یہ بیان کی گئی تھی ادب میں کہ انسان کہیں بھی کام کر رہا ہے اس کے اندر کبر و غرور نہیں بلکہ تواضع پائی جانی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اپنے سامنے والے کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے وہ کیا ہو؟ متواضع ہو۔ 4-6 آدمی کام کر رہے ہیں ایک آفس میں، ایک جگہ بلڈنگ لائن ہی میں کام کر رہے ہیں، ایک میسن ہے اور ایک نیچے اس کے ذریعے کیا ہے؟ نیچے لیبر ہے، تو وہ لیبر کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہ آئے کہ گویا اس کے اوپر حاوی ہے، اس کو الٹے ٹیڑھے الفاظ میں جواب دیتا رہے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اچھے انداز میں بھائی کہہ کر کے، دوست کہہ کر کے، ساتھی کہہ کر کے، ہے کہ نہیں؟ اس سے کام، اس سے کیا ہوگا؟ اس کا دل خوش ہوگا اور بڑے ہی جذبے سے وہ کام کرنا چاہے گا۔ اور آخری ادب جو بڑا اہم تھا اور اس کو ہم نے بڑا طول دیا تھا، وہ کیا تھا کہ انسان کام میں امانت کو مد نظر رکھے۔ کس چیز کو؟ امانت۔ امانت جس جگہ کام کر رہا ہے اس وقت کو بھی امانت سمجھے، جو سامان ہے اس کو بھی امانت سمجھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو کام کر رہا ہے اس کو بھی امانت سمجھے، ہے نا؟ ان تمام چیزوں کو وہ اپنے مد نظر رکھے۔ یہ 5 ادب تھے جو بیان کیے گئے تھے، آج بھی کچھ ادب آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے ساتھیوں، دیکھیے کہ انسان حرام عمل سے اور کام سے پرہیز کرے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ چیز عمل کے اندر داخل ہے یا عمل سے باہر کی چیز ہے؟ یعنی مثال کے طور پر تجارت ہے، کسی ایسی چیز کی تجارت نہ کرے جس چیز کی تجارت کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ وہ ایک کاریگر ہے، کوئی ایسی چیز نہ بنائے جس چیز کے بنانے کو شریعت نے ہمارے لیے جائز نہیں کہا۔ یہ نہیں کہ بھائی ہمارا کام بنانا ہے، وہ اس تو استعمال کرنے والا کہ نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ آخر یہ چیز جو بن رہی ہے اس کا اصل استعمال کیا ہے، ناجائز ہے کہ جائز ہے کہ نہیں؟ اگر اصل استعمال اس کا ناجائز ہے تو وہ بنانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، بذات خود تجارت جائز ہے، کپڑے کی تجارت ہے، گھڑی کی تجارت ہے، قلم کی تجارت ہے، جائز ہے، لیکن تجارت کا جو ذریعہ اور وسیلہ استعمال کر رہا ہے وہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ کام اگرچہ جائز ہے لیکن مثال کے طور پر آپ سے کہوں، یہ گھڑی ہے نا، اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے، اس کا خریدنا اور بیچنا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خریدنے اور بیچنے میں وہ ذریعہ استعمال کیا جائے۔ ایک ذریعہ مثال دوں کہ آپ نے ایک دکان سے 1000 2000 10,000 کی گھڑی خریدی اور ابھی آپ نے پیسہ نہیں دیا اور گھڑی کو اپنے قبضے میں نہیں کیا، گھڑی کو اپنے قبضے میں نہیں کیا اور کسی دوسرے آدمی کو بیچ دیا آپ نے، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ آج کل یہ تجارت بہت عام ہے، لوگ صرف کاغذات اور ٹیلی فون پر تجارت کرتے ہیں، ایک ہی چیز اپنی ہی جگہ موجود ہے، وہ 10 بار خریدی اور بیچی جاتی ہے۔ شریعت نے یہ اصول رکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اپنے قبضے میں نہ کر لے، حتیٰ کہ اگر وہ چیز ناپی اور تولی جاتی ہے، ناپی اور تولی جاتی ہے تو شریعت نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ جب تک اس کو ناپ اور تول نہ لے اس وقت تک دوسرے کو نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے نے غلطی کی ہے تو کیا ہے، آپ نے نہیں کیا تو کیا ہے، دوسرا بھی غلطی ایسے آپ کے اوپر اعتماد کر لیا۔ مثال طور جس سے آپ نے لیا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن آپ کیا ہیں اس کے نزدیک قابل اعتماد ہیں، گنتی میں وہ چیز کمی ہوئی، ناپ میں وہ چیز کمی ہوئی، وزن میں کمی ہوئی تو کیا ہے، اس کو نقصان ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حرام چیز سے کیا ہے وہ
پرہیز کرے حرام عمل سے، اور اس کو ذہن میں رکھیں وہ عمل خواہ اس عمل کے اندر یہ حرمت داخل ہے یا کوئی خارجی چیز ہے، جیسے گھڑی کا معاملہ ہے، کوئی اور چیز ہے، ظاہر بات ہے یہ چیز عام طور پر آج کیا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کہتے ہیں ہاں بھائی چاول کی ہم تجارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاول تجارت ناجائز اور حرام تو ہے نہیں، ہم سونے کی تجارت کر رہے ہیں، سونے کی تجارت ناجائز اور حرام تو ہے نہیں۔ آپ ایک شخص کے پاس گئے، دکاندار کے پاس، اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ انگوٹھی چاہیے، مجھے یہ ہار چاہیے، اور وہ کہتا ہے چلو بھائی تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں تم کو قسط پر دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو کیا چیز ہے، جائز ہے؟ نہ، سونا نہیں جائز ہے، وہ نقود میں داخل اصل ہے کہ نہیں؟ تو سونے کی تجارت قسط، گاڑی کی قسط پر ہو سکتی ہے نا؟ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کسی بھائی کو دے دو، ٹھیک ہے بھائی لے کر جاؤ، اس کو کیا کرنا تم، ہے نا؟ ہر مہینے تم 1000 ریال دے دینا، لیکن سونا، ساتھیوں یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں، بلکہ ابھی میں پچھلے ہفتے اپنے یہاں بازار کے آداب، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بازار کے آداب ہیں کیا۔ بازار کے آداب میں ایک چیز میں ذکر کر رہا تھا، اور ہم نے اپنی طرف سے نہیں ذکر کیا، میں کیا ہوں۔ سنن ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میرے اس بازار میں کوئی ایسا شخص بیچنے نہ آئے جسے دین کی سمجھ حاصل نہیں ہے۔ میرے اس بازار میں کوئی شخص کوئی تجارت کرنے نہ آئے جسے دین کی سمجھ حاصل نہیں ہے۔ امام ابن عبد البر نے التمہید میں اسی روایت کو نقل کیا تو اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر دین کی سمجھ رکھے ہوئے تجارت کرے گا تو وہ سود میں پڑ جائے گا، خواہ جانے یا نہ جانے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بات یہاں سے نکلی تھی ساتھیوں کہ انسان کام کرے تو وہی کام کرے جو کام کیا ہے، جائز ہو۔ اور یہ بات ہم نے کہاں سے لی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہمارے اور آپ کے لیے، اسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ کام کرو، علماء کہتے ہیں کسی ایک کام کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر قسم کا دین اور دنیا سے متعلق کام اس کے اندر داخل ہے۔ تمہارے کام کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھتے ہیں اور مسلمان بھی دیکھیں گے، لیکن اگر کسی سے پوشیدہ رہ جائے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ سے ہی پوشیدہ ہے، یہ نہ سمجھو۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں عالم الغیب والشہادہ طرف لوٹایا جائے گا، اگر تم نے اس میں کچھ غلط کیا ہے تو اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل تشریف لے آئے ساتھیوں، حضرت جبرائیل، اور آپ سے آ کر کے کہا کہ یا محمد اللہم صلی علی محمد، کہا کہ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ۔ یہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہم تمام لوگوں کی طرف ہے نا؟ وہ کہہ رہے ہیں زمانہ ہے بے وفاؤں کا، خطاب اور سے میری طرف اشارہ ہے کہ نہیں ہے؟ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہماری اور آپ کی طرف ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ۔ جو عمل بھی آپ کرنا چاہیں کریں، چاہے جیسے کریں، یاد رکھیں کہ اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حدیثیں آپ لوگ سنتے آئے ہوں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اگر کسی کو روزی حاصل کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو روزی حاصل کرنے کا حرام ذریعہ نہ استعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جاتا، گناہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، ہے نا؟ اس کے بعد ساتھیوں ساتواں ادب، دیکھیے عمومی طور پر انسان جو لوگ کام کرتے ہیں وہ عمومی طور پر کام کرنے میں ان کے کچھ ساتھی رہا کرتے ہیں۔ اکیلے کام، چاہے کارخانے میں ہیں، چاہے تجارت کر رہے ہیں، چاہے کوئی بلڈنگ لائن میں کام کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، عمومی طور پر انسان کام کرتے کیسے کرتا ہے؟
اور ساتھ مل کر کے کام کرتا ہے. کیوں؟ ساتھ مل کے کام کرنے میں انسان کو کئی اعتبار سے فائدہ رہا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اکیلے انسان اکتا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ مسجد میں اکیلے رہیے، آپ اکتائیں گے، اور 10 15 20 آدمی بیٹھے ہیں تو آپ کو اکتاہٹ نہیں ہو. جب تک سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو بھی اطمینان ہے، لیکن جب نکل گئے تو کیا ہے انسانی فطرت نہیں فطرت ہے. انسان بازار میں ہے، جب تک دکان کھلی ہوئی آپ بھی نہیں بند کرنا چاہیں گے، لیکن دکانیں ساری بند ہو گئی تو آپ بھی بار بار گھڑی دیکھتے رہیں کیسے ہم نکلیں. تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان اجتماع کو پسند کرتا ہے اور اجتماع میں اس کا دل لگتا ہے. تو کوئی بھی کام انسان جب کرتا ہے تو اس کے ساتھی، اس کے مددگار، اس سے کچھ اوپر، اس کے کچھ نیچے، اس کے کچھ دائیں کچھ بائیں لوگ کام کرتے رہتے ہیں نا. ایسے وقت میں ضروری یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے حقوق کا بھی پاس لحاظ رکھیں. شریعت یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ انسان مستقل ہو جائے کہ ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول سے بعض حدیثیں ایسی ہیں ساتھیوں کہ وہ صرف ایک الفاظ میں ہے، لیکن اگر انسان غور کرے تو اپنے معنی میں کتنی وسعت رکھتی ہیں. مثال کے طور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے کیا بیان فرماتے ہیں ابو درداء کی، حضرت ابو ہریرہ کی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا. یہ مدد کسی ایک چیز میں خاص نہیں ہے، صرف عبادت ہی کے کام میں نہیں، معمولی ہی کام کیوں نہ ہو ساتھیوں. حتیٰ کہ آپ اگر کنویں کے اوپر ہیں، نل کے اوپر ہیں، بلکہ آج اس وقت آپ ایک روٹی کی دکان کے اوپر کھڑے ہیں اور بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت آ گئی، جیسے کہ ہمارے یہاں کی شریف عورتیں ہوتی ہیں، آتی کم ہے جب گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے. تو آج کی طرح نہیں کہ ہاں عورتیں کیا ہے شوہروں کو بنے بیٹھو بیٹھو گھر میں جا کر کے لے کر کے آتی ہوں. کم سے کم ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں تھا نا. کیا یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں تبھی عورت دکان پر یا کنویں پر جایا کرتی تھی. یہی تو ہوتا ہے نا. ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا وہ روٹی کے لیے، ایک بوڑھا آدمی آ گیا، تو اگر آپ جو ہے اپنی باری، اپنا حصہ لے کر کے اگر اسے دے دیں تو یہ اس کی مدد ہے کہ نہیں مدد ہے. تو واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے یہاں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی. تو کہنے کا مطلب کہ ساتھیوں کے جو حقوق ہیں، مثال کے طور پر باہمی تعاون. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف صلاحیات پر پیدا کی ہے. ایک آدمی، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اسی قلم سے اسی کاغذ پر ہر آدمی لکھتا ہے، لیکن کوئی تیز لکھتا ہے اور کوئی، کسی کی رائٹنگ اچھی بنتی ہے اور کسی کی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح. ایسے ہی دوسرے میدان میں جو کام ہے، چاہے جو کام ہو، کوئی کارخانے میں کام ہے، کوئی چیز بنانا ہے کہ نہیں، بلڈنگ نہ ہے، حتیٰ کہ جھاڑو ہی دینے کا کام کیوں نہ ہو، ہر آدمی کا ہاتھ اتنا صاف، آٹا وہی ہے، چولہا وہی ہے، لیکن روٹی میں ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح. ایک بار ہمارے یہاں ایک خاص ملنے آئے، مغرب عشاء کے بیچ میں، عشاء کے بعد میرا پروگرام تھا، تو ان کو ایک قسم کے جو ہے وہ دہی پھلکی بنا کر کے ہم نے پیش کیا، تو بہت پسند آیا ان کو. تو اور کہنے لگے کہ میں جو ہے تھوڑا سا مل جائے گا، ہم بھی لے جا کر کے گھر بنائیں. تو دے دیا بھائی ہم نے ان کو، اور بتا بھی دیا. پھر ایک آدھ مہینے کے بعد آئے تو کہے لیکن وہ بنا نہیں اتنا. تو ہم نے کہا ہم نے آپ کو سامان دیا تھا، وہ ہاتھ نہیں دیا جس ہاتھ نے بنایا ہے کہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو سامان دیا تھا، وہ ہاتھ نہیں دیا تھا جس ہاتھ نے. تو ہاتھ کا ساتھیوں، آخر گوشت وہی ہے نا، مسالہ وہی ہے نا. چھوڑ دیجئے چائے رکھ لیجئے آپ، چائے، دودھ وہی، چائے پتی وہی، پانی وہی ہے، لیکن بنانے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے مصلحت. اور تو ایسے ساتھی کام کر رہے ہیں تو ہر ساتھی اپنے کام میں اتنا تیز نہیں ہوتا ہے نا. تو بغل والے کو چاہیے کیا کرے، اس کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے اس کے ساتھ. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسی طریقے سے ساتھی رہتے ہیں تو دیکھیے ہر آدمی کا اپنا احساس ہے. ساتھیوں یہ بات میں اس لیے کہا ہوں نے تجربہ کیا ہے. بعض ساتھیوں میں لڑائی صرف اس لیے ہوتی کہ ایک جگہ کام کر رہے تھے،
ایک نے دوسرے کے شعور اور احساس کا لحاظ نہیں کیا، اس سے مذاق کرتا رہا، اس کی ہنسی اڑاتا رہا، نتیجہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک دن غصے میں آ گیا۔ ہوتا ہے نا، برابر آپ کسی پر ہنستے رہیے لیکن غصہ تو کیا ہے؟ آدمی کے شعور کا انسان لحاظ رکھے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اسے گالیاں نہ دے، اسے برا بھلا نہ کہے۔ تو کام کا ایک ادب یہ ہے انسان کہ ان کے ساتھ تعاون کرے اور اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ ساتھیوں اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔ آج ہوتا کیا ہے، خصوصاً ہمارے یو پی، بہار اور پنجاب کے جو لوگ ہیں، برا نہ مانیں گے ساتھیوں، مشاہدہ ہم نے کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آدمی بہت کم یہ کرتا ہے کہ اپنے ساتھی کو لے کر کے چل رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو اس کا کفیل زیادہ چاہنے لگا تو کیا ہوتا ہے پھر؟ جی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو نہیں چاہیے انسان کہ اپنے بھائی، آخر یہ بتائیے اگر وہ بھائی کو وہ چیز نہ ملی تو آپ کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ وہ تو بجائے اس کے کوئی تیسرا آدمی لے، اگر آپ کا بھائی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے؟ تو ہر انسان جہاں بھی کام کر رہا ہے وہاں کیا کرے؟ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے پسند کرے، اور یہ سوچے کہ یہ میری روزی لے کر کے نہیں جائے گا، جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہ اتنا مل کر کے رہے گا۔ آٹھواں ادب ساتھیوں، یہ چیز ہم نے بعد ان لوگوں کو جن کو ہم نے ویزا دے کر کے بلایا ہے آزمایا، ان کے ان کو اوپر آزمایا ہے، اور بعد دوسرے لوگ بھی کیا ہے کہ آدمی مشورے سے کام لے، اپنے ساتھی سے مشورے سے کام لے، اور جس سے مشورہ لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھی مشورہ بہتر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات، میں ابھی نام لے کر کے نہیں بلکہ ابھی پچھلے ہفتے کا معاملہ ہے، ہمارے ایک پاکستانی بھائی اپنے ایک رشتہ دار کو جو یتیم تھا، اس کے رہنے کے لیے نہ پاکستان میں کوئی گھر ہے، نہ اس کے والد ہیں، اس کی والدہ نے دوسری جگہ شادی کر لی، تو وہ جو شوہر ہے وہ ان کو اپنے ماموں کے ہاں پل رہے تھے، اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے آفس کے ایک آدمی کو سے کہہ کر کے اس کے لیے ویزا لیا، آئے مہینہ 2 مہینہ کام کیے، پھر پتہ نہیں ساتھیوں نے کیا کام بھرا کی بغیر ان سے کچھ کہے ہوئے، جنہوں نے ان کو بلایا تھا، اپنے یہاں ٹھہرائے تھے، اپنے یہاں کھلاتے تھے، رشتہ دار تھے، ان سے بغیر کچھ مشورہ کیے ہوئے اپنا، جانتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ بھاگتے بھی کفیل سے بہت زیادہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی فلپینی تھائیلینڈی کو آپ بھاگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، حتیٰ کہ ساتھیوں ہمارے ہندوستان کے علاقے کیرلا والوں کو بہت کم آپ بھاگتے ہوئے الا ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں دیکھیں گے آپ۔ اس لیے دیکھیں وہ کامیاب ہیں، ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کو صحیح مشورہ، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ آج دیکھیے سعودیہ میں آدھے زیادہ مارکیٹ کے اوپر کس کا قبضہ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو لیکن یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، برا نہ مانیں گے ساتھیوں، میں بھی یو پی کا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں بھی یو پی ہی کا ہوں، یہ چیزیں ہم نے کڑوے گھاٹ ہم نے پیے، کڑوے گھوٹ ہم نے پیے ہیں ساتھیوں، اور یہ سخت ترین لقمہ ہم نے نگلا ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ تو کسی آدمی کو اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں پر آیا تو کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سمجھدار لوگوں سے اسے مشورہ کر لینا چاہیے، اس سے بڑے جو ہیں، اس کے خیر خواہ جو لوگ ہیں، جو تجربے کار لوگ ہیں، کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سا جو لیبر طبقہ ہے وہ جہاں بیٹھتے ہیں تہاں دوسرے کی کفیل، اگر کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تو اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیا، ہے کہ نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے ان میں برائی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں ہمارے اندر بھی تو کچھ کمی ہے کہ نہیں کمی ہے، ہم تو یہ دیکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کہنا تھا مشورے سے کام لینا چاہیے، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں،
کسی کام کو آپ شروع کرنا کوئی تجارت ہی کیوں نہیں ہے، یا کوئی کفیل بدلنا ہی کیوں نہیں ہے؟ آپ کیا کریں اس سلسلے میں سمجھدار لوگوں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. بلکہ ساتھیوں، میں مشورے کی اہمیت پر جب میں ایک بار قرآن مجید تلاوت کر رہا تھا، اس لیے کہ انسان بسا اوقات وہی آیت بار بار تلاوت کرتا ہے لیکن اس نقطے پر وہ نہیں پہنچتا، اچانک کبھی نقطے پر پہنچ جاتا ہے. تو میں سورہ شورا ہی نام ہے اس کی تلاوت کر رہا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ آخر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شورا کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ذرا دیکھیں مشورے کی اہمیت کے پیش نظر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے مشورے کو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں لا کر کے رکھا جاتا ہے. مشورے کو نماز اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. تو مشورے کی اہمیت کیا ساتھیوں؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا حکم دے رہا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. مسلمانوں سے وہ ذات جس کی مدد ساتویں آسمان سے ہوا کرتی تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ جن کے پاس جبرائیل کو بھیجا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی ان کو بھی کیا حکم دے رہا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. مسلمانوں سے مشورہ کرو. حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے مشورے کے محتاج نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے متبعین کو یہ سبق دینا تھا. اللہ تعالیٰ کو آپ کے متبعین کو یہ ایک سبق دینا تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورہ کیجئے. مشورہ کرنے کے بعد اگر کسی معاملے پر آپ جم گئے ہیں تو اس پر جمے رہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیے، معاملہ صاف ہوگا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مشورہ کرنے والا اپنے ساتھیوں سے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے جتنا آپ مشورہ کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنا ہے، کوئی بھی چھوٹا کام ہے یا بڑا. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات انسان ایک کام کو بڑا چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ نقصان اس کا بہت بڑا ہوتا ہے. اور بسا اوقات ایک کام کو انسان بڑا چھوٹا سمجھتا ہے، یہ بھی کوئی مشورے والی چیز ہے، لیکن فائدہ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انسان کو یہ چیز دھیان میں دینا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو کیا کرے؟ ساتھیوں سے، سمجھدار لوگوں سے، ہے کہ نہیں، جن کا تجربہ ہے ان سے مشورہ کرے. اور مشورہ دینے والے کو بھی شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ مشورہ دینے میں امانت سے کام لے، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ خیانت کرے. نہیں، کیا سمجھتا ہے اپنے لیے اس سلسلے میں، کیا اپنے کو اس جگہ پر رکھے کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا، اگر مجھ سے کوئی، اگر میں کسی سے مشورہ کرتا تو مجھے کیا مشورہ دیتا ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے مشورہ کیا جائے اسے مؤتمن قرار دیا، یعنی وہ اس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے. یعنی اس سلسلے میں جو فائدے کی چیز وہ جانتا ہے یہ اس کے پاس امانت ہے اور امانت کا ادا کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقول علی ما لم اقل، جس نے میری طرف سے کوئی ایسی بات کہی جو بات ہم نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے؟ جہنم میں نہ جائے. وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَ. جو اپنے کسی بھائی سے مشورہ کرے اور اس کو صحیح مشورہ نہیں دے رہا ہے تو گویا وہ اس کی خیانت کر رہا ہے. اور خیانت کرنے والوں کا انجام کیا ہے ساتھیوں؟ جی، 9واں ادب نصیحت اور خیر خواہی. ساتھیوں میں تجربے کی بات بتاؤں آپ کو.
اپنے اوپر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی. بعض لوگ جہاں کہیں بھی گئے ہیں وہ اپنے کام میں کامیاب رہے, اپنے میدان میں کامیاب رہے, اپنی جگہ کامیاب رہے, اور جن کے پاس کام کر رہے ہیں ان کا دل جیتا ہے, وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. 25 سال 30 سال ہو گئے انہیں کے ہاں کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. کیوں؟ ہم نے جو سمجھا اس سلسلے میں ساتھیوں, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک امانت تو اہم ہے ہی, دوسرے خیر خواہی. کیا چیز؟ یعنی آدمی اس جگہ کو, اس کام کو اپنا کام سمجھے, اس کے لیے خیر خواہ ہو, اس کے لیے فائدہ پہنچائے. کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا نقصان ہو. کام جب کرے تو اپنے دل میں خیر کا جذبہ رکھے اور اس کام کو اپنا کام سمجھے, اس نقصان کو اپنا نقصان سمجھے. اور یہ شریعت کا بڑا اہم حکم ہے ساتھیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر پر لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے کہ آدمی کہیں بھی کام کر رہا ہے, اس جگہ کو انسان کو اپنی جگہ سمجھنی چاہیے, اس کام کو انسان کو اپنا کام سمجھنا چاہیے, اس کام کو انسان کو وہاں اگر کوئی نقصان ہے تو کیا سمجھے؟ اپنا نقصان ہے. یہ جذبہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے گا تو الا ماشاء اللہ کسی بدباطی سے اس کا پارا پڑ جائے, ورنہ عمومی طور پر 999% ساتھیوں میں کہہ رہا ہوں, 99% نہیں بلکہ 999% وہ انسان کامیاب رہے گا, اور جہاں کام کر رہا ہے ان کے نزدیک بھی محبوب رہے گا. اس لیے کہ لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے, وہ جیسا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا؟ الدین النصیحہ. دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کس کے لیے؟ بڑا عام مفہوم ہے خیر خواہی کے ساتھیوں. النصیحہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا بدل ہم نے اردو میں نہیں پایا ہے, اتنا عام لفظ ہے وہ النصیحہ, خیر خواہی. لیکن عمومی ترجمہ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس کو خیر خواہی کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اور مسلمانوں کے امام کے لیے, حکمران کے لیے, اور عام مسلمانوں کے لیے. کوئی اس سے خالی نہیں ہے. حضرت جریر بن عبداللہ کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے کس پر بیعت پر لی؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والنصح لکل مسلم, کہ تم نماز قائم کرنا, زکات دینا, اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھنا. ہر مسلمان کے ساتھ کسی کا نقصان تم نہ چاہنا. تو اس کا اثر یہ تھا, کہتے ہو جبھی جریر ابن عبداللہ البجلی اگر کوئی چیز خریدنے یا بیچنے جاتے, یہ احساس دیکھیں, خریدنے اور بیچنے جاتے تو اس سے کہتے ہے بھائی دیکھو کہ اگر اس کو خریدنا ہے تو خریدو, یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ سے جو لوں گا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جو آپ کو دے رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اگر ہمارے پاس جو تمہارے پاس محبوب میں بیچتا ہی نہیں ہے, بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے بھائی؟ چاہے کسی مجبوری کسی وجہ سے میرے نزدیک اس کی زیادہ اہمیت ہے جو دوسرے سے لے رہا ہوں, تبھی تو میں اپنی چیز دوسرے کو دے رہا ہوں نا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر لینا ہے, یہ سودا باقی رکھنا ہے تو باقی رکھو, ورنہ میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو تم سے لے رہا ہوں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز جو تم کو میں دے رہا ہوں. امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر ایک تابعی ابو سبع ہیں ان سے نقل کرتے ہیں. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ, واثلہ ابن اسقع ہیں, وہ ان کا بڑے مشہور صحابی ہیں. وہ ایک بار اپنے محلے میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے گھر میں نہیں, اپنے محلے میں, جیسے 4 6 5 خاص طور پر ایک ہی خاندان کے لوگ رہتے ہیں, اپنا رہتے ہیں نا. تو کیا دیکھے کہ ایک شخص آتا ہے, ایک اونٹنی خریدا اور لے کر کے جا رہا ہے, ایک اونٹنی خریدا اور لے کر کے. یہ دیکھیے ساتھیوں,
یہ جذبہ ہم رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوں گے اور ہم کامیاب ہوں گے۔ دیکھا کہ ایک شخص لے کر کے جا رہا ہے، بھاگے بھاگے گئے، تہبند گھسیٹ رہے ہیں پہنتے ہوئے ننگے پیر، کہا کہ او بھائی او بھائی او بھائی رکو رکو رکو۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ تم نے خریدی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا اس میں جو عیب ہے اس کو آپ نے سے بیان کیا گیا؟ کہا کہ اس میں عیب کیا ہے، دیکھو ماشاءاللہ دیکھنے میں کتنی تندرست ہے کہ نہیں، اور کیا چاہیے؟ تو کہا کہ اس کا گوشت کھانا ہے یا سواری کرنی ہے؟ گوشت کھانا ہے یا سواری کرنی تھی؟ بس تندرست تم نے دیکھا گوشت کے لیے نا؟ کہا نہیں، میں اس کے اوپر حج کرنا چاہتا ہوں، میں اس پر۔ تو کہا دیکھو اس کے پیر میں نیچے تھوڑا سا عیب ہے، جو چند قدم چلنے سے ظاہر نہیں ہوگا، جب لمبا سفر چلتے ہیں تبھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے پیر میں نقب کا لفظ حدیث شریف میں نقب ہے۔ اب جس کا خریدا تھا وہ بیچارہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میرا سودا کیوں برباد کر رہے ہیں، میرا جانور بیچ رہا ہے، کیوں آپ درمیان میں آ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز بیچے اس میں کوئی عیب ہے تو اس کا عیب بیان نہ کرے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے اگر اس عیب کو جانتا ہو تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دے۔ میں جانتا تھا اس میں یہ عیب ہے اس لیے بیان کر دے رہا ہوں۔ اور آج ساتھیوں عجیب مسئلہ ہے، دکاندار کے پاس آپ جائیے، آج تو ہر چیز بیسٹ کوالٹی رہتی ہے نا، سپر مار کا رہتا ہے کہ نہیں، اس سے نیچے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ چاہے آپ اگر پہنے چپل تو گھر نہ پہنچے اور ٹوٹ جائے، لیکن لکھا کیا رہے گا اس پر؟ بیسٹ ہے کہ نہیں؟ اب دکاندار کے پاس جائیے تو بہت سے دکاندار تھے، آپ پوچھیں، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہاں بھائی یہ کیسا؟ ارے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے بندے اگر دیکھنے سے واضح ہوتا اسے پوچھتا کیوں؟ اگر دیکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی تو پوچھتا کیوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ رہے، جو چیز بیچ رہا ہے، جو چیز دے رہا ہے، جو بنا رہا ہے، ضروری یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی وہ انسان کرے اور بتائے کہ ہاں بھائی اس کی شکایت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اور آج کل تاجر بڑے ہوشیار ہیں، آپ دوا دیکھ لیجئے، دوا پر یہ نہیں لکھیں گے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کیا لکھیں گے؟ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس بارے میں کسی نے کچھ کہا نہیں ہے نا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بتایا نہیں گیا، یہ نہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو آج کل کے تاجر کیا ہیں؟ بڑے ہوشیار ہیں۔ تو یہ ضروری ہے ساتھیوں، ہم نے ایک وقت آیا کہ میں کپڑے کی تجارت کرتا تھا، کپڑے کی تجارت کرتا، ہم نے اس وقت اندازہ لگایا بلکہ پوچھا بھی، مثال طور پر تہبند ہے، جو لوگ تہبند پہنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 100 بائی 100 یا دھاگا جو ہوتا ہے نا، تو دھاگا رہتا تھا 80 کی کوالٹی کا اور لکھا کتنا رہتا تھا؟ 100 کی کوالٹی کا۔ دھاگا اگر 60 کوالٹی کا ہے، لکھا کتنا رہتا تھا؟ جی 80 کوالٹی کا۔ یہ کیا ہے؟ لیکن آپ ہیں، آپ جانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ بتائیں اس کو، یہ خیر خواہی ہے اس کے ساتھ۔ یا آپ اللہ کی قسم اس سے یہ نہیں کہ آپ کے لوگ خریدیں گے نہیں، ایک آدمی کہے گا کہ ہاں بھائی نہیں ہے تو میں نہیں لوں گا، لیکن جب جان جائیں گے کہ سب کے یہاں یہی مال ہے اور آپ اس طریقے سے خیر خواہی سے کام لے رہے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی سے بھی کام لے۔ 10واں ادب ساتھیوں، کوئی بھی ایسا کام انسان نہ کرے جو اللہ تک پہنچنے میں حائل ہو، جو عبادت کے کام میں حائل ہو۔ اس میں ہمارے بہت سے بھائی فیل رہتے ہیں ساتھیوں، بہت سے بھائی فیل ہیں۔ ایک بھائی ہیں، آئے ماشاءاللہ کام تھوڑا سا ہلکا تھا، تنخواہ تھوڑی سی کم تھی لیکن گزارا ہو جا رہا تھا، لیکن ایک کام ایسا مل گیا کہ اب وہ کام کریں گے تو جماعت سے نماز نہیں ملے گی، دینی جو دروس ہوتے ہیں ان میں حاضر، تو کیا ہوتا ہے جی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اگر اس میں ساتھیوں آپ کے لیے ضروری علم ہے تو وہ کام آپ کے لیے قبول کرنا،
نماز جماعت چھوٹتی ہے تو کام قبول کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہر جمعہ کو تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں سورت پڑھتے سورہ منافقون ہے نا، آپ سورہ جمعہ یا سورہ اور منافقون یا سورہ اعلی اور غاشیہ ہی پڑھا کرتے تھے نا، تو سورہ منافقون کے آخر میں کیا ہے ساتھیو؟ آپ جانتے ہیں کہ سورہ الجمعہ کے اندر تجارت وغیرہ کا ہے نا، خاص طور پر آخر میں، اور سورہ منافقون میں اسی پر متنبہ کیا گیا ہے، تجارت کرو تو ہے نا، کام کرو تم، جاؤ میدان میں، لیکن لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور اس نقطے پر بھی غور کیجئے، یہ کون سی سورت ہے ساتھیو؟ جی سورہ منافقون ہے، میں آپ ہی لوگوں کی زبان سے کہلوا رہا ہوں، کون سی سورت ہے یہ؟ منافقون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یا جس شخص کو اس کا مال، اس کے اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، جی اس کے اندر نفاق کی بڑی صفت پائی جا رہی ہے بات صحیح کہ نہیں سی؟ جی میں غلط کہہ رہا ہوں ساتھ؟ قرآن مجید کا حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توجہ دینی چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام چلا جا رہا ہے الحمدللہ، ہے نا، لیکن حل من مزید کی تلاش میں ہوتا کیا ہے؟ ہم ایسے کام کرتے کرتے جاتے ہیں کہ دینی مجلسوں سے بھی دور ہو گئے، ہے نا، جماعتیں بھی ہماری چھوٹنے لگی، نماز بھی کوتاہی ہونے لگی۔ تو ایسا کام ساتھیوں جائز نہیں ہے، وہ کام جو ہمارے اس راستے میں حائل ہو جو راستہ اللہ کی طرف ہمیں لے کر کے جا رہا ہے، وہ کوئی کام کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ رجال وہ ہیں، مرد وہ ہیں، مرد کہلانے کے وہ لوگ حقدار ہیں، رجال، انہیں مرد کہا جانا چاہیے جنہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اپنے طور پر اپنے کو چاہے جتنا بڑا مرد بننا چاہے، جتنا بڑا بہادر بننا چاہے، لیکن وہ نامرد ہے شریعت کی نظر میں، کہ جو کام میں پڑھ کر کے اللہ کے ذکر کو بھول جایا کرتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ رجال، مرد وہ ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے ساتھیو آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو دکان کھولنا جائز نہیں ہے بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ کافر ملکوں کی بات تو چھوڑ دیے، سعودیہ کے علاوہ کون ملک ہے جو جمعہ کے وقت کے لیے نماز دکانیں بند کرنے کا وجوبی حکم دے رہا ہے؟ اور ہمارے یہاں کا مولوی بھی تاجروں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ ایک ہی محلے میں 2 مسجدوں میں جمعہ آگے پیچھے ہوگا تھوڑا سا، ہے کہ نہیں؟ ایک میں 12:30 ہوگا، دوسرا میں 1 بجے۔ کیوں بھائی؟ باپ جو ہے 12:30 بجے والی مسجد نماز پڑھنے جا اور بیٹا دکان کھولے ہوئے ہے۔ جب باپ آ جائے تو یہ گناہ کے کام پر مدد ہے ساتھیوں۔ قرآن کا حکم ہے جائز نہیں ہے، اور علماء کا متفقہ فتویٰ ہے ساتھیوں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے خطبہ والی تو خرید و فروخت جائز نہیں ہے ساتھیوں، حرام ہے وہ کام۔ حتیٰ کہ حنابلہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خرید و فروخت منعقد ہوگی ہی نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، اگر جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اعلان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف
چلے آؤ. اس کے آگے والی آیت میں کیا ہے ساتھیوں؟ جی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. پھیل تو جاؤ لیکن اللہ کے ذکر سے غافل یہ نہیں کہ جمعہ کی نماز تو پڑھ لیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی مسجد میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس اللہ کو تم نے مسجد میں یاد کیا ہے اس اللہ کو بازار میں نہ بھولو. تم ہے کہ نہیں؟ اس اللہ کو بازار میں نہ بھولو. 11 ادب ساتھیوں, 11واں ادب. کیا 11واں ادب. میں بڑے اختصار سے کام لے رہا ہوں اس لیے اگر پچھلی بار طرح ایسا طویل بھی ہوتا تو یہ ایک درس اور اس کے لیے چاہیے تھا. 11واں ادب ساتھیوں, قانون اور نظام کی پابندی بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں. جو قوم اور جو جماعت نظام کی پابند ہے وہ کام میں آگے بڑھتی ہے, اور جہاں نظام کوئی ہے ہی نہیں. ابھی میں صبح کو ساتھیوں اپنے ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ ضمناً بات آ گئی. ذرا دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے. حتیٰ کہ ساتھیوں ہم عصبیت میں اور انانیت میں پڑھ کر کے انسانیت کو بھی بھول گئے ہیں. ہم عصبیت میں اپنے مخالف کے لیے تعصب کا جو جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہمیں انا کا جو معاملہ رہتا ہے, انا کا اس میں پڑھ کر کے, ورنہ ساتھیوں دیکھیے اللہ کی قسم خون کے آنسو آتے ہیں. یہ عصبیت اور انانیت ہی تو ہے نا جو 2 دن پہلے ہمارے پاکستان میں ہوا ہے کہ نہیں؟ ان معصوم بچوں کا کیا گناہ ہے ذرا سوچیں آپ. لیکن یہ کیا ہے؟ عصبیت انانیت ہی تو ہے نا. تو ہم عصبیت اور انانیت کو چھوڑ کر کے ہم کسی قانون کے پابند نہیں رہنا چاہتے. عصبیت انانیت کو چھوڑ کر کے ہم انسانیت کو بھی بھول گئے ہیں. آپ دیکھیں میں جو کہنا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں اگل بگل میں ایسی 2 مسجدیں رہا کرتی ہیں. ایک 24 نمبر والے کی ہے, ایک 48 نمبر والے کی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سنی کی ہے, ایک وہابی کی ہے, جو ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ سوچیں آپ, ایک طرف سے خطبہ ہو رہا ہے, دوسری طرف ڈسٹرب ہو رہے ہیں لوگ. بلکہ بسا اوقات یہاں تک ہوتا ہے وہ رکوع جانے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے, اس مسجد کے لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. ایسا ہوا ہے ساتھیوں. کیوں؟ اللہ کے بندو تمہارا اپنا مسلک الگ صحیح, لیکن ایک انسانیت تمہارے اندر تو ہو نا. انسانیت کے نہیں تانے ناتے کم سے کم مسجد تھوڑی دور دور بنا لو. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب تو ہونے پائے نا. تو کیوں ہمارے یہاں ساتھیوں نہ حاکم نظام کے بارے میں سوچتا, نہ مولوی نظام کے بارے میں, نہ ہم لوگ نظام کے بارے میں سوچتے ہیں, بلکہ ہمارے ہاں نظام بنایا ہی جاتا ہے توڑنے کے لیے. ہے کہ نہیں؟ قانون کی پابندی کرنے کے لیے نظام ہم نہیں بناتے ہیں. کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ اس کو ہم توڑیں. تو کام ہی کا کیوں نہ ہو ساتھیوں, نظام کی اور قانون کی پابندی بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ہر فرم ہے, ہر کمپنی ہے, ہر آفس ہے, اس کے کچھ نظام اور قانون ہیں, ہوتے ہیں نا. کوئی بھی آدمی جہاں کام کر رہا ہے اس قانون کی پابندی اس کے لیے ضروری. ایک مثال دوں, مثال کے طور پر یہ آفس ہے, کھلتا کب ہے؟ 7:30 8 بجے. بند کب ہوتا ہے؟ ظہر کی اذان پر, ہے نا. اب کوئی صاحب کہیں کہ نہیں میں آتا ہوں فجر کے بعد اور 10 بجے چلا جاؤں گا میں, ہے کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ الٹی عقل کے ہوتے ہیں, ارے بھائی کیا ہم کو اتنا وقت ہی دینا, اتنا کام ہی کرنا ہے نا. ہم مانتے ہیں کام اتنا کرنا ہے, لیکن یہ کام کی تحدید کون کرے؟ جو وقت رکھے ہیں. اس لیے تم اکیلے نہیں ہو یہاں پر. تم اکیلے ہوتے تو ایک بات رہتی, ہے کہ نہیں؟ یہ جو وقت متعین ہے اس کی پابندی ضروری ہے ساتھیوں. بہت سے لوگ, میرا سابقہ ہے, ارے بھائی آپ کو کام سے مطلب ہے کہ وقت سے مطلب ہے؟ کہتے ہیں نا, مثال دیتے ہیں نا, پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے بلکہ آم کھانے سے ٹھیک ہے, لیکن جس کا باغ ہے اس کا مطلب پیڑ گرنے سے بھی ہے کہ نہیں؟ تو جس نے رکھا ہے یہ نظام
اس نظام کی پابندی بہت ضروری ہے ساتھیوں، آنے میں جانے میں کام کرنے میں۔ ایک کام مثال کے طور پر ہے کہ یہ کام پہلے ہونا چاہیے اور آپ دوسرا کام کہیں کہ اس کو میں بعد میں کروں گا، یہ کوئی بات ہوئی نہیں۔ آپ وقت کا نظام کی پابندی کیجئے۔ اس میں ہمارے لوگ جو ہے بسا اوقات کیا ہے اس سلسلے میں بہت ہی فیل نظر۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی فرم ہے، اس کا ایک فورمین ہوا کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نا؟ اور عام طور پر دیکھیں فورمین سے لوگوں کی نہیں بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے اوپر کوئی رہے، ہے نا؟ اور ساتھیوں برا نہ مانیں گے، ہمارے لوگ بھی اگر جو ہے فورمین بن گئے نا تو اپنا سارا بدلہ اور اپنی ساری بڑائی نکال لینا چاہتے ہیں، اپنا سارا بدلہ اور ساری بڑائی نکال لینا چاہتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ساتھیوں، یہ سامنے آئی بات۔ ہمارے ہاں بغل میں ہاسپٹل ہے، اس میں ہمارے ایک پاکستانی دانت کے ڈاکٹر تھے اور یہ تھے وہ تھے، تو ان تمام کا ڈاکٹر جو میڈیکل انچارج تھا پہلے ہمارے خیال سے ایک مصری تھا، وہ چھٹی گیا یا کیا ہوا تو کچھ دن کے لیے ہمارے ہی یہاں کے ایک انڈیا کا تھا یا پاکستان کا یا بنگلہ دیش کا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا ورنہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، اس ڈاکٹر کو لوگوں نے انجینئر بنا دیا، میڈیکل انچارج بنا دیا۔ واللہ وہی ڈاکٹر کہتے تھے کہ کب وہ آ جائے۔ وہ پہلا ہمارا جو تھا نا رحم اللہ النباش الاول، ایک مثل مشہور عربی کی، اللہ رحم کرے پہلے اس کفن چور کو جو پہلا تھا۔ وہ کیسے بھائی؟ کہتے ہیں کہ پہلا کفن چور جو تھا وہ سارا کپڑا چرا لیتا تھا، البتہ شرمگاہ پہ جو کپڑا رہتا تھا اس کو باقی رکھتا تھا، لیکن دوسرا اس کا بیٹا جب آیا تو وہ بھی لے کے چلا جایا کرتا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے رحم اللہ النباش الاول۔ تو ان ڈاکٹروں نے کہا کہ رحم اللہ النباش الاول، اللہ تعالیٰ اسی کو جو پہلا ہمارا تھا نا وہی کم سے کم وہ تھوڑی سی تو کچھ مہربانی ہمارے ساتھ کرتا تھا۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہم سمجھتے سے ہمارے ہاسپٹل کا معاملہ ہے، کہا ہمارے ایک ملنے والے ابہا میں تھے، ابہا میں، ان سے میں کہنے لگا تو کہا تم لوگ صحیح بات کر رہے ہو، ہمارے بھی یہاں ایسا ہوا اور ہمارے ہی ملک کا ایک آدمی، نہیں تینوں ملکوں میں سے ایک ملک کا ایک آدمی آ گیا تو اس نے ہمارے ناکوں میں دم کر دیا۔ تو ہمارا جو فورمین ہوتا ہے وہ بھی اپنی پوری کسر و انانیت نکال لینا چاہیے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں پر ہیں نظام ہے کہ وہاں پر ذمہ داروں کی بات کو مانی جائے، ہے کہ نہیں؟ عام طور پر یہاں پر لوگ بسا اوقات، اللہ ہم نے آج 30 سال سے عامل اور کفیلوں کے بڑے جھگڑے دیکھے اور بڑے سنے ہیں نا، بڑے جھگڑے دیکھے ہیں اور بڑے سنے ہیں۔ اس طرف سے بھی غلطی ہے اور اس طرف سے بھی ہے، جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، حالانکہ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ سعودیوں کی طرفداری کرتے ہیں، حاشا للہ، بلکہ میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے بھائیوں کی مصلحت، ان کی مصلحت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دوسرا عامل بھی مل جائے گا، اور ہمارے ہاں کاروبار کا کیا معاملہ ہے آپ جانتے ہیں، تو ہمارے بھائیوں کی مصلحت ہمیں کیا ہے، ان کی مصلحت سے زیادہ محبوب ہے۔ بات یہاں سے کر رہا تھا، میں درمیان میں رہتا، بسا اوقات معمولی سی چیز ساتھیوں، بس معمولی سی چیز، کفیل نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا اور نہیں مانا اس کو۔ کیوں بھائی؟ وہ تمہارا بڑا ہے، پیسہ تم کو دے رہا ہے، آپ اگر اس کی جگہ ہوں تو آپ یہ چاہیں گے آپ جیسا چاہتے ہیں ویسے کام کر کے دو، ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو بھی حق بنتا ہے وہ جیسا کام چاہتا ہے ویسے آپ کر کے دیں۔ آپ اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ کام اچھا ہے۔ تو نظام کی پابندی ضروری ہے اور یہ شرعی حکم ہے ساتھیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کر رہا ہے، اور جو میری اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو شرعی طور پر بھی قانونی طور پر بھی آپ کا جو فورمین ہے آپ کو اس کی اطاعت واجب ہے، الا یہ کہ وہ کوئی گناہ کا کام کہے آپ سے، وہ آپ سے کیا کہے، کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے کہے تو اس میں آپ کو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں قانون اور نظام بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے
کہ سارے لوگ مل کر کے کام کریں، اس کو سارے لوگ مل کر کے کام کریں. سارے لوگ مل کر کے کام نہیں کریں گے تو کام پورا نہیں ہوگا. اور کام تو اب کوئی آدمی اپنے طور پر یہ نہ بن جائے کہ نہیں بھائی میں ساتھ مل کے کام نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ نہیں کروں گا. کیوں بھائی؟ آپ کو ایسا کیا گیا ہے. حتیٰ کہ ساتھیوں میں جانتا ہوں ہمارے بعض ساتھی جو بلدیہ میں صرف اسی انا کی بنیاد پر چھوڑ کر کے چلے گئے کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. کامیابی ویسے انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ایک چیز کو آپ اپنی سمجھ سے اپنی عقل سے اچھا سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں بھی اچھی ہو. آپ کے سامنے بظاہر وہ اچھی اور فائدے کے لیے ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے وہ کیا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں نظام کی پابندی ضروری ہے. اب وقت میں سمجھ رہا ہوں ختم ہو گیا، لیکن بس چلتے چلتے دو ایک بات جو کام سے متعلق ہے وہ کر دیکھیے. پہلی چیز سمجھیے 12واں ادب یہ ہے ساتھیوں کہ کوئی آدمی جو کہاں کام کرتا ہے تو ایک آدمی سمجھیے کہ جو ہے ذمہ دار کی حیثیت سے رہتا ہے اور دوسرے وہاں پر مسئول کی حیثیت، دوسرے وہاں پر کسٹمر کی حیثیت سے رہتے ہیں، ہے نا. یہ کسٹمر جو ہے دکان پر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، مؤسسے میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو کام کا ایک ادب یہ بھی ہے انسان کی کسٹمر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ہے نا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ساتھیوں اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. اللہ کے رسول حدیثوں میں اس کی بڑی اہمیت آپ نے بیان کی حدیثوں میں کہ جس سے آپ کا تعامل ہو رہا ہے وہ اور آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کا اس سے فائدہ ہے. مثال تو آپ دکاندار ہیں، اگر کسٹمر نہ آئے تو آپ کا نقصان ہے نا. آپ کوئی کمپنی میں ہیں، کارخانے میں ہے، وہاں کوئی آدمی کچھ بنوانے آ رہا ہے، وہ کسٹمر ہے، اگر وہ نہ آئے تو آپ کا نقصان ہے نا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے ساتھیوں کہ جو آدمی جس کا ہم کوئی کام کر رہے ہیں خریدنے بیچنے کی حیثیت سے ہے یا کسی بھی حیثیت سے ہے، ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اچھے ادب سے پیش آنا چاہیے. مثال کے طور پر پہلی چیز یہ ہے، یہ چیز ہم نے کہاں سے لی ساتھیوں؟ میں چونکہ پہلے آج سے 25-30 سال پہلے الغات میں جہاں رہتا ہوں تو اصل جہاں مدرسہ اسکول آبادی اس سے دور رہا کرتا تھا. تو 7 ہی بجے میں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے آ جایا کرتا تھا اور 8 بجے سے ہمارا آفس. کبھی آیا تو آفس میں بیٹھ گیا، کچھ لکھنے پڑھنے لگا، اور کبھی اپنے ہند یا پاکستان کے کچھ دکاندار رہے تو ان کے پاس چلا گیا. تو ایک کیرلا والا تھا، وہ بقالہ چلاتا تھا. اچھا ہمیں وہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے ہم سے سامان خرید رہا ہے، ہم اس کا سامان اٹھا کر اسے گاڑی میں دے کر کے آئیں. تو میں اس سے کہتا کہ آخر یہ کیوں؟ تو کہتا ہے کسٹمر ہے ہمارا، اسے ہمیں تقدیر احترام دینا چاہیے نہیں دینا، اس کو عزت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. یہ دیکھیے کامیابی کے اصول بتا رہا ہوں ساتھ. اور ہمارے ہیں اپنی کرسی سے ہٹیں گے نہیں، ہمارے اپنی کرسی سے نہیں ہٹیں گے. وہ کیا؟ تو کہنے کا مطلب کہ اپنا جو کسٹمر ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ انسان احترام کے ساتھ پیش آئے. بات کرے تو نرمی سے بات کریں، ہے کہ نہیں؟ ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے وہ آپ کے قریب آئے. یہ نہیں کہ بھائی لینا ہے لو، نہیں تو جاؤ. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ساتھیوں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. کبھی موقع ملا تو اس آیت کی تشریح اور آیت اپنے اندر کتنا مفہوم رکھتی ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ، یہ نہیں کہا کہ مومنین کے ساتھ خوش کلامی سے پیش آؤ. کس کے ساتھ؟ للناس، لوگوں کے ساتھ. تمہارا بڑا ہے، تمہارا چھوٹا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا دشمن ہے، مومن ہے، کافر ہے. حتیٰ کہ خوش کلامی کے ساتھیوں علماء کہتے ہیں یہ اہمیت ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے پاس دنیا کے سب سے افضل انسان اس وقت جو تھے موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے کیا کہا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اس کے ساتھ کیا کرنا تم؟ جی تو
تو آپ کے سامنے جو کسٹمر آ رہا ہے وہ اس سے بھی گیا گزرا ہے، اور اب حضرت موسیٰ ہارون سے بھی افضل ہے۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرمی کو، نرم گفتگو کو تمام معاملات میں پسند کرتا ہے۔ یہ بات کب کہی تھی آپ نے؟ یہ بات کب کہی تھی؟ یاد ہے ہمارے بھائیوں کو؟ بھول گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک یہودی آتا ہے، اس نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ یاد آ گئی نا اب حدیث؟ یاد آئی نا؟ کیا کہا اس نے؟ السلام علیکم۔ دیکھ کتنی غلط بات کہی تھی اس نے، لیکن حضرت عائشہ نے جب ایک بار سنا، دو بار، تیسری بار کیا کہا؟ اے سوروں اور بندروں کی اولاد، تمہارے اوپر موت اور اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن نبی رحمت نے کیا کہا؟ ذرا دیکھیے، یہ ساتھیوں دل جیتنے کا معاملہ ہے۔ کیا کہا؟ یا عائشہ، یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، تمام معاملات میں وہ دشمن تھے، غلط بات کہہ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے کا تو چہ جائے کہ یہ گراہک جو آپ کے پاس پیش آ رہا ہے وہ نرمی کا محتاج ہے کہ نہیں آپ کے؟ اسی طریقے سے ساتھیوں بشاشت ہمارے یہاں بسا اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر کارخانے میں کام کرنے والے لوگ، ان کے پاس کوئی کسٹمر پہنچ گیا تو ان کے چہرے پر، پیشانی پر 111 کا نشان بن جاتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ان کے منہ پر آپ مسکراہٹ نہیں دیکھیں گے، نہیں، گراہک ہے، اس سے آپ کا فائدہ ہے، آئے گا، آپ کو ملے، کفیل کا فائدہ ہوگا، آپ کی تنخواہ اور معاملہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ دکان کے اوپر ہیں تو یہ نہیں کہ آپ منہ بنائے بیٹھے رہیں، نہیں، آپ ہنس منہ بناوٹی مسکراہٹ کیوں نہ لے آئیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، نیکی معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی قسم ساتھیوں میں بتاؤں، آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہو گئے ہوں گے، میں ریاض میں ایک آفس میں گیا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے پھر موقع ملے وہاں جانے کے لیے، صرف حالانکہ اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ جب تک میرا کام کیا وہ مسکراہٹ اور ہنس کر کے۔ اس کے برخلاف ایک اور آفس میں گیا زلفی میں اپنے، تو چاہ کتنا جلدی یہاں سے میں نکل جاؤں، اس کا منہ کبھی نہ دیکھنے کو ملے، پورا کام اس نے بھی کیا ہے، لیکن جتنی جلی کٹی اسے اتنا سنا کر کے اس نے کیا ہے۔ یہ اسلوب نہیں، اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو ہنس کر کے، ہے نا؟ اسی طریقے سے، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جو کہا ہے، یہ کہا ہے کہاں؟ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں اور قرابت داروں کے ساتھ۔ اس کے بعد میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، علماء نے یہاں ایک نقطہ پیدا کیا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ یہاں پر اس لیے رکھا ہے کہ آپ پاس چاہے جتنا مال ہو جائے، آپ ساری دنیا کو مال نہیں دے سکتے، یا سارے ملنے والوں کو مال نہیں دے سکتے، ایک دن ختم ہو جائے گا آپ کا، ہے کہ نہیں؟ چاہے جتنا مال ہو، لیکن اچھی بات جو ہے وہ جی تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، وَلَٰكِنْ يَسْعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، لیکن تم ان کے ساتھ ہسمکھ چہرے سے اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ہے کہ نہیں؟ ہم اسے کچھ دے نہیں دیں گے، اس کا دل خوش کر دیں گے، آج آیا ہے پھر کل بھی ہمارے پاس لینے کے لیے آئے گا۔ ساتھیوں خیر وقت نہیں ہے، آگے چلتا ہوں، ورنہ تجربے ہمارے اس کے ساتھ بہت ہیں اس سلسلے میں، لوگوں دکانداروں کے ساتھ۔ تیسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ حسن خلق ان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کریں۔ احسان کا معاملہ کیا ہے؟ ابھی کچھ بات گزری ہے، لیکن احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اسے آپ صحیح بتائیے۔ ساتھیوں میں بتاؤں، ایک ہندو ہمارے بڑے بھائی جب اس کے یہاں جاتے، کپڑے کا وہ بیپاری تھا، جاتے لینے کے لیے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ دیکھو بچے یہ کپڑا دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، اگر پسند نہیں آتا تو کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں ابو نے تمہیں پیسہ نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا اور تمہارے ابو کا لین دین
رہتا ہے. یہ پیسے لو, جاؤ کسی دوسری دکان پر, تم کو جو کپڑا اچھا لگتا ہے وہ کپڑا لے لو. ذرا سوچیں آپ, یہ مسلمان زیادہ حقدار ہے نا اس بات کا کہ نہیں؟ زیادہ حقدار ہے, زیادہ حقدار ہے نا. اب آخر شرما کر کے بھی ہمیں اس کے ہاں سے کچھ لے ہی کر کے جانا پڑے گا, وہ ہے نا. ایک ابھی چند سال پہلے ایک مسلمان کی دکان پر گیا, ہمیں چپل لینا تھا ساتھیوں, جوتا چپل. ساتھیوں بات بڑے تلخ تجربے ہیں, لینا تھا. اس کے یہاں پہنچے, ایک دکھایا, اللہ, حالانکہ وہ میرے بھائی کرایہ دار بھی تھا, جبکہ پہچانتا نہیں تھا مجھ کو, کرایہ دار تھا میرے بھائی, جو لے کر کے گئے تھے ان کو پہچانتا تھا. جب تک بیٹھے رہے, اولاً تو اس کے منہ پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے, اللہ کی قسم. ایسا لگتا تھا پیسہ دوں, جس طریقے سے پیسہ دے کر کے سامان خریدوں ویسے مسکراہٹ کے لیے بھی پیسہ دوں تو مسکرائے, ورنہ نہیں مسکرائے گا. اور ایک چپل لے آئے, پسند نہیں ہے, پسند ہے نہیں تو اس کو ہٹا کر کے دوسرا رکھے, ایسا اسے ڈر تھا کہیں میں اس کو چوری نہ کر لوں, نعوذ باللہ من. ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے اللہ کی قسم اس کے ہاں سے لے کر کے آئے, ورنہ لینے لائق نہیں دوسرے سے کوئی سامان لو. اس کے اسی وقت میں اس کے بغل میں ایک ہندو کی دکان تھی جو کپڑے کا, اس کے یہاں گئے. ساتھیوں مانیں گے, بڑے احترام سے بیٹھایا, چائے منگائی اس نے, ذرا دیکھیں, چائے منگائی اور سامان نہیں, ارے چائے پی لے, سامان چاہے لیجئے گا یا نہیں لیجئے کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں, اللہ کی قسم ساتھیوں, اس کے یہاں صرف ہم لحاف کا غلاف لینے گئے تھے, اس کے یہاں سے شال بھی لے کر کے آئے, یہ بھی لے کر کے آئے سب. اس چائے ہمارے اپنے پیسے نہیں پلایا ہے, چاہے ہمارے ہی پیسے سے پلایا ہے اسے, ہے کہ نہیں؟ لیکن بیچنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے, وہ کہے کہ یہ دیکھیے, یہ احسان دیکھیے, یہ نہیں پسند ہے, میری دکان وہاں سے منگا دوں سامان, وہاں سے لے کر کے آؤں. کوئی نہیں پہچانتا تھا, ابھی نہیں پیسہ لے کر کے آئے, بعد میں آ کے پیسہ دے جائیے گا. وہ جانتے تھے کہ یہ مولوی ہے, ہمارا پیسہ کھائیں گے نہیں کھائیں گے پیسہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ جو کسٹمر ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا ہے, حسن خلق, ہنس کر کے بات کرنا اور احسان سے پیش آنا چاہیے, اور اسی طریقے سے اس کی باتوں کو ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے, ہے نا. بسا اوقات اسے 50 ریال کا مال لینا ہے لیکن 1000 ریال کا مال دیکھے گا, ہے کہ نہیں؟ ہم اکتا جاتے ہیں نا. اللہ کا ایک ہندو کو دیکھ کیرلا والے کبھی نہیں اکتائے گا, وہ یہ لیجئے, یہ لیجئے, یہ لیجئے, یہ لیجئے, یہ سب پیش کرتا جائے گا. اور ہم, ارے بھائی لینا ہے پھر ہم کو تنگ کرنا ہے نا, نہیں. تو وہ حق ہے, وہ کسٹمر ہے کہ نہیں؟ اسے حق بنتا ہے آپ کو تنگ کرنے کا. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا کوئی چیز لے کر کے نہیں جائے گا. اور مان لیا کہ 24 گھنٹے میں ایک آدمی ایسا آ بھی گیا, آپ نے برداشت کر لیا, آپ کو نقصان کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ آپ اس سے اختلاف کریں گے, لڑائی کریں گے, تو آپ کی بدنامی مارکیٹ میں اور باہر بھی ہوگی. جتنے آدمیوں سے ملے گا وہ کہے گا وہ بڑا برا آدمی, اس کے پاس نہ جاؤ آج, ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ساتھیوں میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. صرف ایک چیز دیکھیے, کام انسان 2-3 اصول ہیں, بس گنا دے رہا ہوں. کام انسان وہی کرے اولاً جو کام جائز ہو, دوسرا وہ ہے انسان کو عقد عمل کر لینا چاہیے, ایگریمنٹ کر لینا چاہیے. ہمارے لوگ اس میں بڑے کوتاہ ہیں, اس لیے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. ایگریمنٹ کر لینا چاہیے, یعنی کیا ہے, وقت کیا ہے, مزدوری کتنی ہے نا. میں پڑھ رہا تھا علامہ امرتسری رحمہ اللہ کا کے ترجمے میں, ان میں لکھا ہے کہ وہ ایک بار لاہور گئے. کہاں کے رہنے والے تھے اور لاہور گئے کون سے ساتھیوں جانتے ہیں؟ ان کے خلاف پرچے میں لکھنے والا ایک بریلوی تھا, اور ان کے خلاف لکھتے تھے, وہ ان کے خلاف لکھتا تھا. اس معلوم ہوا کہ آج 2 مہینے سے بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے گئے. یہ خلق دیکھیے ایک مومن کا, ایک اللہ کے داعی کا خلق جو ہوا کرتا تھا. اس کی عیادت کے لیے لاہور گئے, اور جب نکلنے لگے ہیں نا تو اس کے تکیے کے نیچے ایک لفافہ رکھ دیا. خود پہچان لیا لفافہ ہے, نکال کر ضد کرنے لگا.
لیکن شیخ نے کہا نہیں، اتنے دن سے تم بیمار ہو، دوا کی، یہ کی، جانتے ہیں لفافہ میں کتنا تھا ساتھیو اس وقت؟ مولانا اس وقت 1000 روپے رکھا تھا، جبکہ اس وقت 100 روپے جس کے جیب میں ہو وہ مالدار سمجھایا تھا۔ ذرا سمجھایا کتنا؟ وہی شخص جو وہاں پر موجود تھا وہ کہتا ہے ہم نکلے تو شیخ کو کہیں جانا تھا، نام لکھا ہے جگہ کا لیکن مجھے بھول گیا۔ ہم لوگ تانگے کے پاس آئے تو تانگے والے سے کہتے ہیں ہاں کتنا دینا ہے، تم کتنا لینا ہے؟ ہاں اتنا ہے، اتنا ہے۔ ہم نے تعجب کیا کہ شیخ آپ 1000 روپے وہاں دے کر کے چلے آئے، آپ نے کچھ نہیں پوچھا، اور یہاں 2 آنا 3 آنا کے لیے مول بھاؤ کر رہے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا دیکھو بھائی وہ معاملہ اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہو اس میں بھاؤ مول نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ بندے اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، معاملہ طے کرا تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، ہے نا؟ تو معاملات کیا ہے؟ تو اسی لیے اور اس عقد کا پورا کرنا ضروری بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقد اور ایگریمنٹ کو پورا کرو ساتھیو۔ یہاں پر ریاض میں ایک ہے اسرت التدبر، قرآن مجید پر تدبر کے بارے میں روز آنا 2 رسالے یا ایک میسج آتا ہے۔ ایک میسج آیا ساتھیو آج سے سال بھر پہلے میرے پاس کہ ایک عورت آئی خادمہ کے طور پر اور یہاں آ کر کے مسلمان ہوئی، اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیا گیا، ماشاءاللہ ایمان اچھا رہا اور قرآن بڑی اچھی طریقے سے پڑھتی رہی۔ کہتا ہے کفیل کہ 4-6 مہینے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ گم سی رہتی ہے، پریشان، کام پورا کر رہی ہے لیکن کچھ گم سی رہتی ہے۔ کئی دن کے بعد ہم نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اصل میں کیا ہے، گھر میں اس کے کوئی مشکل اور کوئی پریشانی آ گئی ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو مجھے جانے سے روک رہی ہے۔ یہ ہمارے بھائی وہ یہ سمجھے جو یہاں 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، 1 سال کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم یہاں سے بھاگ نکل، بھاگنا ہے ایگریمنٹ پورا کر کے بھاگو بھائی، ہے نا؟ کیا کہی؟ کہا قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو مجھے چھٹی مانگنے سے روک رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہمارا آپ کا ایگریمنٹ 1 سال اور 2 سال کا ہے اور ابھی یہ وقت پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو ایگریمنٹ پورا کر دیا۔ خیر ساتھیو، باتیں اور ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس کے اندر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہ آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں کام کے آداب سے متعلق، کہ ان ادب کو اور ہر بات کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ قرآن اور حدیث سے اس کے اوپر دیکھیے، ہمیں علماء کے عمل سے بھی، صحابہ کے عمل سے بھی اس پر شہادت موجود ہے، لیکن اگر وہ کرتے آتا تو 1 ہی 2 ادب ہر مجلس میں ہو پاتے، تو بس اللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو دین اور دنیا کے کام میں اخلاص اور اتقان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے میدان میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھائی ضرورت مند حاجت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرض کو دور کرے۔ یا اللہ جن کا کوئی آدمی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کے بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی نے بھی ابھی دعا کی درخواست کی کہ ان کی بیٹی کئی سال جو ہے شادی ہو گیا لیکن اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گود کو ہری کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی نیک ذریت عطا فرمائے جو ان کے لیے دین میں بھی مفید ہو اور دنیا کے اندر بھی مفید ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔